حضرت مولا علی نے نا ارادہ کر لیا دوسری شادی کرنے کا، پیغام نکاح آیا انہیں۔ میں نے کہا کہ آپ سمجھیں کہ یہ غیر معمولی لوگ ہیں، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے نا، یہ دین ہے، دین۔ ہمیں کیوں یہ چیزیں سکھائی گئیں، کیوں بتلایا گیا؟ تاکہ ہمارے دلوں میں قدر رہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں۔ حضرت علی نے ارادہ کیا اب سب کے لیے جائز ہے دوسری شادی کرنی، اور خیر ہمارے جو مرد حضرات ہیں انہوں نے تو بڑا ٹھیک ٹھاک کر کے انہوں نے فتویٰ یاد کیا ہے کہ مرد کے لیے 4 بیویاں رکھنا جائز ہے۔ اگلی بات بھی ہے، اگر انصاف کر سکے تو، اگر عدل کر سکے تو۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے صرف کہ 4 رکھنا۔ قرآن مجید نے جہاں اجازت دی ہے نا، 7 شرط لگائی ہے، حقوق ادا کرے، ان کے بیچ عدل کرے، عدل نہ کر سکے تو پھر 4 جائز ہے۔ پوری بات بیان، ہم اپنی اپنی مرضی کا لیتے ہیں نا مسئلہ، اگلی بات نہیں اس پہ بات کریں گے بھائی اتنا ٹھیک ہے 4 جائز ہیں، بھائی آگے بھی بڑھو نا۔ آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ اگر تم عدل کر سکو تو سب کے لیے جائز تھا، ہر ایک نے شادیاں کی تھی، حضور نے بھی نکاح کثرت سے کیے، حضرت علی کو بھی پیغام نکاح آیا۔ سیدہ پاک کے دل میں کچھ خیال آیا، معمولی ہستی نہیں نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ہنس پڑیں تو پھول کھل جاتے ہیں، اور وہ اداس ہو جائیں نا تو خود بخود خزاں آ جاتی۔ لگتا ہے آج کوئی اداس ہوا تھا، سارے چمن میں اداسی چھا گئی۔ حضرت فاطمہ اداس ہوئیں، پریشان ہوئی، حضور کو پیغام گیا، نبی پاک ممبر پہ بیٹھے، فرمایا سنو لوگو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، قربان جائیں۔ یہ بھی انداز ہوتا ہے، فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی، شانوں والے رسول کی شانوں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، اور حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حاضر بارگاہ ہوا، حضور آپ جیسے حکم کریں، تو حضور نے فرمایا سب کے لیے جائز ہے دوسرا نکاح کرنا، پر جب تک میری بیٹی موجود ہے علی تیرے لیے جائز نہیں، تو نہیں کر سکتا دوسرا نکاح۔ یہ اعزاز ہے سیدہ فاطمہ کا، یہ اعزاز ہے۔ کیوں بھلا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ سیدہ جلدی چلی گئی تھی دنیا سے، کل عمر 28 سال پائی ہے سیدہ فاطمہ، کل عمر 28 سال، 28 سال۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رب کو بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، دھرتی پہ بسنے کے لیے لمبا وقت گزارنے کے لیے وہ نہیں آتے، وہ تو اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور وہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ کل عمر 28 سال، 21-22 بھی لکھی ہے لوگوں نے، 28 سال عمر مبارک پائی سیدہ پاک، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص پیار۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، انہوں نے نا وہ ساری تکلیفیں حضور کے ساتھ اٹھائیں جو دین کے رستے میں نبی پاک کو آئی تھی، وہ ساری۔ ہمارے ہاں نا اب ایک بیماری ہے، بیٹی سے بات نہ کرو ٹینشن لیتی ہے، اماں کو نہ بتانا پریشان ہو جائے گی، فلانے سے نہ بات کرنا۔ کیوں؟ حقیقتوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حقیقت اور ہوتی ہے، ٹینشن اور ہوتی۔ اب حقیقت کا سامنا کریں، حقیقت بچوں کو سکھائیں، بچوں کو وہاں لائیں کہ وہ حقیقت کے عادی بنے۔ حضور حقائق بتاتے، حقائق۔ بخاری مسلم میں مشکات میں حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں حضور نے وصال سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ کو بلایا اور فرماتی ہیں قربان جاؤں حضرت فاطمہ چلتی بھی اس طرح تھی جو حضور کا طریقہ تھا، بولنا بھی اسی طرح کا تھا جو نبی پاک کا بولنا تھا، رفتار میں گفتار میں حضور کے مشابہت۔ وہ تشریف لائیں، حضور نے قریب بٹھایا اور کان میں راز کی بات کی۔ اس کا مطلب ہے کچھ باتیں بیٹیوں سے بھی راز کی کر لینی چاہیے۔ بھائی آپ غور کریں گے اور سمجھیں گے کہ بیٹی سے بھی کبھی کوئی راز کی بات کر لیں۔ حضور نے بلایا اور پھر کان میں کو بات کی، کان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت فاطمہ رونے لگی۔ پھر حضور نے کان میں کو بات کی تو مسکرانے لگی۔ حضور تشریف لے گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا کہ فاطمہ کیا کہا حضور نے؟ تو فرمانے لگی میرا اور میرے نبی پاک کا راز ہے، آپ کو میں کیوں بتاؤں؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں خاموش ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضور کا وصال ہو گیا، سرکار نے وصال فرمایا تو کچھ دن گزرے تو میں نے کہا فاطمہ میرا تم پر حق ہے، میں تمہاری ماں ہوں، میرا حق ہے۔ اس حق
کی وجہ سے میں کہتی ہوں مجھے وہ بتا دو وہ کیا بات تھی کہ پہلے تم روئی پھر تم ہنسی. تو میں نے کہا حقیقتوں سے آگاہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی فرمانے لگی اماں جی حضور نے میرے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ ہر رمضان میں جبریل امین ایک قرآن پاک مجھے سناتے تھے، ایک میں انہیں سناتا تھا. اس سال جبریل نے 2 سنائے ہیں. فاطمہ مجھے لگتا ہے تیرے باپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب میری رخصتی ہے. مصیبت آئے تو صبر کرنا، مشکل پڑے تو حوصلہ کرنا، اپنے آپ کو اپنے رب کریم کے سپرد رکھنا. کہتی ہیں جب یہ بات حضور نے بیان کی تو میں رو پڑی، اور پھر نبی پاک نے میرے کان میں کہا فاطمہ میرے بعد جو سب سے پہلے مجھے آ کے ملے گی نا وہ تم ہی ہو، اور یہ بھی یاد رکھنا تم جنتی عورتوں کی سردار ہو. فرماتی ہیں یہ بات سنی تو میں مسکرا دی. 6 ماہ گزرے حصول کے بعد تو سیدہ فاطمہ کا وصال ہو.